بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العصر کا دوسرا معنی جو بعض آئمہ تفسیر نے ذکر کیا ہے، ان میں امام ابن الجوزی ہے، ان کی تفسیر ہے ذات المسیر، اور امام ابو حیان اندرسی کی تفسیر ہے البحر المحیط، امام حاتم کی تفسیر ہے لباب التعبیر، اور باقی بعض تفاسیر ہیں، انہوں نے العصر سے مراد لی ہے نماز عصر۔ اللہ پاک نے فرمایا والعصر، نماز عصر کی قسم، نماز عصر کی قسم۔ نحوی لحاظ سے دیکھیں تو یہ معنی بھی اس آیت مبارکہ سے نکلتا ہے، کیونکہ الف لام نحوی لحاظ سے تخصیص کے لیے آتا ہے جو حاصیت کا معنی دیتا ہے، تو یہاں والعصر میں الف لام تخصیص کے لیے مانے تو نماز عصر کا معنی نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز عصر کی قسم۔ یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہم نے پچھلی نشست میں بھی پچھلے خطبہ میں بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد اوقات کی قسمیں کھائی ہیں، تو جس طرح والعصر کہہ کر عصر کے وقت کی قسم کھائی، نماز عصر کی قسم کھائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فجر کی بھی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر، فجر کی نماز کی یا فجر کے وقت کی قسم۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ اب یہ کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ یہ نماز عصر کی فضیلت عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ قسم کھانا، اور قرآن میں خصوصی طور پر اس نماز کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ سب نمازوں میں درمیانی نماز موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر والصلاۃ الوسطی کہہ کر درمیانی نماز کی طرف خصوصی طور پر اشارہ کیا کہ درمیانی نماز کی خصوصی طور پر حفاظت کرو۔ اب یہاں اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ کثیر احادیث مبارکہ آثار صحابہ اور اقوال ائمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں الصلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ایک اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان سے منقول جو مصاحف قرآن ہیں، جو ان کے پاس قرآن کے مصاحف تھے، وہاں الصلاۃ الوسطی کی تفسیر صلاۃ العصر سے کی گئی ہے۔ تفسیر حاضر میں یہ انہوں نے درج کیا ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بڑی واضح طور پر ملتی ہے، غزوہ خندق کے موقع پر مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نماز عصر پڑھنے سے روک دیا۔ آقا علیہ السلام نماز عصر نہ پڑھ سکے، وہ قضا ہوگی، صحابہ کرام بھی نہ پڑھ سکے، تو حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز جو نماز عصر ہے اس سے غافل کر دیا ہے، مشغول کر دیا ہے، ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں دیا، وقت نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے فرمایا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 627۔ تو پتہ چلتا ہے نماز عصر کی کس قدر اہمیت ہے۔ حضور نے فرمایا ان کے گھر آگ سے بھر جائے جنہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی۔
اگر ہم اس کی حکمت کو دیکھیں کہ نماز عصر کا وقت باقی نمازوں کی نسبت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی غیر معمولی اہمیت کو ذکر کیا۔ اور پھر اس میں ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ انسان سارے دن کا کاروبار کر کے، کام کاج کر کے، اس پر تھکاوٹ کے اثرات ہوتے ہیں، یا ملازمت کر کے، جاب کر کے تھکاوٹ کے اثار ہوتے ہیں۔ ایک تو اس پر تھکاوٹ کے اثار ہوتے ہیں، دوسرا جو دن قریب گزرتا جاتا ہے اور شام ہونے کے قریب ہوتا ہے، انسان کی تجارت کاروبار میں بڑھ جاتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگ خرید و فروخت کے لیے زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ صورت بھی ہے، اس سے انسان کا غفلت کا شکار ہونے کا خدشہ ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جائے گا اور نماز عصر کو بھول جائے گا، اپنے کاروبار کی طرف، اپنی ملازمت کی طرف یا اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز عصر کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے نماز عصر کی قسم کھائی، والعصر، نماز عصر کی قسم، تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ بے شک اس پر تھکاوٹ کے اثرات ہیں اور بے شک یہ خرید و فروخت کا ایک بڑا ٹاپ کا وقت ہے، کلائمیکس ہے، لیکن فرمائے اس سے بڑھ کر اللہ کی بندگی ہے، اس سے بڑھ کر نماز کی طرف رجوع ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ اے انسان، غفلت کا شکار ہونے کی بجائے تو نماز کی طرف مائل ہو، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو، تاکہ تجھے دنیا میں بھی برکات نصیب ہو، آخرت کی بھی برکات نصیب ہو۔ پھر تیسرا ایک معنی ائمہ تفسیر نے ذکر کیا ہے العصر کا۔ امام فخر الدین رازی نے التفسیر الکبیر میں، امام حاضری نے لباب التعدیل میں اپنی تفسیر میں انہوں نے کہا ہے والعصر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی قسم کھائی ہے۔ والعصر مراد یہ ہے کہ زمانہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، زمانہ نبوی کی قسم، زمانہ محمدی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر حضور کے زمانہ کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ تفسیر بھی قرآن کی جو ہمیں باقی آیات مبارکہ سے اس تفسیر کی بھی تائید ہوتی ہے۔ اور پھر جو نحوی لحاظ سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ الف لام تخصیص کے لیے بھی آتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی والعصر کہہ کر زمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نسبت سے کیسے کیسے قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو باری تعالیٰ نے قسم کیا شہر مکہ کی اس لیے کھائی کہ وہاں حجر اسود ہے، وہاں صفا اور مروہ ہے، وہاں بیت اللہ ہے، وہاں سب حج کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کرتے ہیں، وہاں طواف کیا جاتا ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں میدان عرفات ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی اس لیے قسم کھائی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی اس لیے اے حبیب مکرم آپ اس شہر میں موجود ہیں، آپ اس شہر میں موجود ہیں، آپ حرام ناز فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نسبت سے اس شہر مکہ کی قسم کھائی۔ اور پھر دیکھیے سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَمْرُکَ، اے مصطفیٰ آپ کی عمر کی قسم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر مبارک کی قسم کھائی۔ اور کبھی فرمایا وَالضُّحَىٰ، آپ کے چہرہ مبارک کی قسم، کبھی وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کی زلف عنبری کی قسم جس وقت وہ چھا جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر حضور کی نسبت سے کئی اشیاء کی، آپ کی ذات کی نسبت سے کئی اشیاء کی قسمیں کھائی۔ تو اسی طرح جب والعصر
تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی؟ اس لیے کہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے زمانہ کی قسم کیوں کھا رہے کہ ہمیں بہت سی نعمتیں حضور کے تصدق سے ملی ہیں. کل کائنات میں بکھری ہوئی انعامات اور نعمتیں حضور کے تصدق سے ملی ہیں. دین اسلام مصطفیٰ کے تصدق سے ملا ہے. شریعت مصطفیٰ کے تصدق سے ملی ہے. عبادت کا نظام حضور کے تصدق سے ملا ہے. نماز، روزہ، حج، زکات کے احکام حضور کے تصدق سے ملے ہیں. بیت اللہ ہمارا قبلہ ہوا حضور کے تصدق سے ہوا. یعنی ہم جیسے جیسے جتنی نعمتوں کو دیکھیں گے، جس گوشے کی طرف دیکھیں گے، معاملات کو دیکھیں گے، اخلاق حسنہ کو دیکھیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کو دیکھیں گے، اللہ کی قربت کو دیکھیں گے، تو یہ ساری نعمتیں ہمیں حضور کے تصدق سے ملی ہیں. حضور کے تصدق سے ملی ہیں، حضور کے وسیلہ سے ملی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، اے حبیب آپ کے زمانہ کی قسم، زمانہ نبوت کی قسم. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے وہ پکار اٹھے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور پھر ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ وفا کر لیتا ہے، محبت کر لیتا ہے، عشق کر لیتا ہے، مطابقت اختیار کر لیتا ہے، اتباع کر لیتا ہے، اطاعت میں آ جاتا ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا اے مصطفیٰ آج کی نسبت سے ہم بھی اس بندے کے ہو جاتے ہیں. رب بھی اسی بندے کا ہو جاتا ہے. رب کی طرف سے یہ پیغام ہوتا ہے. تو یہ العصر کے 3 معانی و معارف جو آئمہ تفسیر نے صحابہ کرام سے اور پھر آئمہ تابعین سے مروی ہیں. پہلا مطلق زمانے کی قسم، دوسرا نماز عصر کی قسم، اور تیسرا حضور کے زمانہ کی قسم. آج کے دور میں جس وقت ہم قرآن مجید کے تراجم دیکھتے ہیں تو ہمیں ان معنی میں سے کوئی ایک معنی نظر آتا ہے، مفسر کا جس طرح رجحان ہوتا ہے. مگر آج کے دور میں ہمیں یہ عظیم الشان اور ایمان فروغ ترجمہ قرآن، عرفان القرآن جو مجدد وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدۃ ذلہ العالی نے آپ نے لکھا ہے. یہ صرف ترجمہ قرآن نہیں ہے، یہ تفسیری شان کا بھی حامل ہے. اس میں آپ نے کئی سو تفاسیر کا نچوڑ ترجمہ میں ذکر کر دیا ہے. کئی سو تفاسیر کا نچوڑ ترجمہ میں آپ نے بریکٹس کے اندر ذکر کر دیا ہے. تفاسیر کا نچوڑ یہ جو میں نے آپ کو والعصر کے 3 معانی معارف علم تفسیر سے اور قرآن سے ان کی شرح کی اور حدیث مبارکہ سے شرح کی، شیخ الاسلام نے ان تینوں معانی کو، تینوں ترجموں کو والعصر میں جمع کر دیا ہے. والعصر میں ان تینوں ترجموں کو جمع کر دیا ہے. تو آپ میں سے ہر بندہ اپنے گھر یہ عرفان قرآن ضرور رکھے اور ہر روز ضرور ترجمے کے سواد قرآن مجید پڑھا کریں تاکہ قرآن کے معانی اور قرآن کا نور ہمیں ملے اور قرآن کے احکام کی خبر ہو. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. اب یہ جو ہے الانسان، اس میں الف لام استغراق کا ہے، جنس کا ہے، جو نحوی لحاظ سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے کل، تمام، یعنی تمام کے تمام انسان.
انسان، تمام کے تمام انسان، مشرک ہے، کافر ہے، مومن ہے، منافق ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، توانا ہے، کوئی بیمار ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انسان، سارے، اور کوئی عبادت گزار ہے یا گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انسان، سب انسانوں کو شامل کر دیا۔ لفی حسر، حسر اشارہ کرتا ہے، یہ تنوین ہے اس کے نیچے، یہ عمومی معنی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی گاٹے میں ہے، کسی نہ کسی گاٹے میں ہے، کسی نہ کسی خسارے میں ہے، کسی نہ کسی نقصان میں۔ اب آپ سوچیں گے یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کا ذکر کر دیا، سارے انسان خسارے میں ہیں، تو ہم کیسے خسارے میں ہوں گے؟ مالدار کیسے خسارے میں ہوں گے؟ بوڑھے، جوان، بچے، یہ سب کیسے خسارے میں چلیں گے؟ اب سمجھیے، ہر انسان چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، صدر وزیر اعظم ہو یا کسی محلے گلی کا ہاتھ ہو یا کسی دفتر میں ملازم ہو، اور کوئی بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، آپ بتائیے جتنے میں نے انسانوں کے طبقات ذکر کیے، کیا ان میں سے مالدار کے لیے ایک گھنٹے میں سیکنڈ 70-80 ہو جاتے ہیں؟ ایک گھنٹے میں ہر انسان کے لیے کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 منٹ۔ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 منٹ۔ اور ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ملتے ہیں؟ 60 سیکنڈ۔ اور اگر ہفتوں میں چلے جائیں، ہر انسان کو ایک ہفتے میں کتنے دن ملتے ہیں؟ 7 دن۔ کتنے دن؟ 7 دن۔ اور ایک مہینے میں کتنے دن ملتے ہیں؟ آپ صدر کی اپنے ذہن میں رکھ لیں، وزیر اعظم ذہن میں رکھ لیں، چیئرمین، ایم این اے، ایم پی اے، کوئی ملازم، کوئی افسر، کوئی غریب، کوئی مالدار، ہر انسان کا اپنے ذہن میں رکھ لیں، مہینے میں کتنے دن ملتے ہیں ہر کسی کو؟ 30 دن، یا اسلامی لحاظ سے دیکھ لیں 29 دن یا 30 دن۔ اور سال میں پھر کتنے دن ہو گئے؟ 365 دن عیسوی سال کے لحاظ سے، اور اسلامی سال کے لحاظ سے 355 دن لگا لیں، تو ہوئے یا نہ ہوئے؟ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مالدار اب اللہ تعالیٰ فرما دے تمہیں ریلیکسیشن ہے، تمہیں ریلیکسیشن ہے، تمہیں زیادہ ہم دے دیتے ہیں، زیادہ دن دے دیتے ہیں، سال میں زیادہ دن دے دیتے ہیں، مہینے میں زیادہ دن دے دیتے ہیں، گھنٹوں میں زیادہ منٹ دے دیتے ہیں، منٹ میں سیکنڈ میں زیادہ دے دیتے ہیں۔ کمزور کو اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں دبا لیتے ہیں، تمہیں کیا کر دیتی ہیں؟ دبا لیتی ہیں۔ کمزور کو دبا لیتے ہیں، جو غریب ہیں ان کو دبا لیتے ہیں، جو بیمار ہیں ان کو دبا لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ایسا؟ کیا ان کے گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کم ہوتے ہیں؟ دن کم ہوتے ہیں؟ نہیں کم ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر انسان پر یکساں وقت گزر رہا ہے، ہر انسان پر یکساں وقت گزر رہا ہے، اور یہ ہر انسان کا گزرنے والا وقت یہ اس کا سرمایہ ہے۔ وقت کیا ہے؟ ہر انسان کا سرمایہ ہے۔ جس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارا کیپٹل ہوتا ہے، اصل زر ہوتا ہے، ہمارا سرمایہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کی مدت دی ہے، یہ انسان کا سرمایہ ہے، یہ انسان کا سرمایہ ہے۔ چاہے انسان اسے اچھائی میں گزار دے یا برائی میں گزار دے، اسے خیر میں گزار دے یا شر میں گزار دے، انسان کا کیپٹل کم ہو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان تو خسارے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، کہ جو لمحہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اس نے پلٹ کر نہیں آنا، اس نے پلٹ کر
نہیں آنا۔ اب اصل انسان کا ہسارہ کون سا ہے؟ اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ انسان کا اصل ہسارہ کون سا ہے؟ کچھ ہسارے ہوتی ہیں انسان کے ظاہری و خارجی، انسان کے ظاہری و خارجی، عمر کے لحاظ سے۔ بچپن ہے، بچپن کے بعد نوجوانی کی زندگی آ گئی، جوانی آ گئی، جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا۔ یہ انسان کا ہسارہ کہ انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلا گیا۔ پھر انسان کو ہسارہ ہوتا ہے جسمانی، کبھی انسان پر بیماری کا حملہ، کبھی انسان کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کبھی انسان جو بڑھاپے کی کمزوریاں آ گئی، تو یہ بھی ہے انسان کا جسمانی لحاظ سے ہسارہ۔ پھر بعض ہسارے مادی ظاہری ہوتے ہیں، مال کے لحاظ سے ہسارے، کہ کبھی انسان مال اپنا کھو دیتا ہے، کاروبار میں کوئی اس نے ایسا عمل کر دیا، کوئی ایسی ڈیل کر دی، اس کا مال میں ہسارہ ہو گیا، یا معاذ اللہ خدا نخواستہ کوئی ڈاکہ پڑ گیا، یا کوئی آگ لگ گئی کارخانے میں، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، تو یہ ہے مالی ہسارہ۔ یہ کیا ہے؟ مالی ہسارہ۔ مالی ہسارہ بھی آپ نے جان لیا، جسمانی ہسارہ بھی جان لیا۔ بعض کا عزت و وقار کا ہسارہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بڑے گریڈ پر افسر ہوتا ہے، 21ویں 22ویں گریڈ پر، اس کا جو اوپر سربراہ ہے اس سے ناراض ہوتا ہے کسی بات پر، یا اس نے کوئی کام ٹھیک نہیں کیا، اس سے ناراض ہو گیا، تو اس کو 21ویں گریڈ سے پکڑ کر کہتا ہے کہ آپ تمہاری ٹرانسفر کر دی، یا تمہیں معطل کر دیا، تمہیں ہم پروموٹ کرنے کے بعد 3 گریڈ کر دیں، تمہیں ہم دوبارہ 18ویں گریڈ میں بھیج رہے ہیں، یا تمہارا ٹرانسفر کر رہے ہیں، یا تمہیں ٹرمینیشن کر رہے، تمہیں معطل کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان کے عزت و منصب، اس کا مقام و منصب کا ہسارہ ہے۔ اس کا کیا؟ مقام و منصب کا ہسارہ ہے۔ یہ جتنے بھی ہسارے ہیں، اب یہ تو ہو گئے ظاہری مادی ہسارے۔ کچھ ہسارے ہوتی ہیں انسان کے باطنی ہسارے، انسان کے باطنی ہسارے، انسان کے اندر کے ہسارے جو ہمیں نظر نہیں آتے، انسین ہسارے جو انسان کو دکھائی نہیں دیتے۔ مثلا انسان رب کی اطاعت میں نہیں آتا، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتا، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتا، اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، یہ ہے باطنی ہسارے۔ یہ کون سی ہے؟ باطنی ہسارے، جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے ظاہری مادی ہسارے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، مقام و منصب کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، یہ ابدی ہیں یا عارضی؟ ہم فوت ہو گئے، ہمارا وقت اجل آ گیا، تو کیا یہ ہمارا جسمانی ہسارہ، مالی ہسارہ اور مقام و منصب کا ہسارہ ہماری آخرت کی زندگی میں بھی جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ آخرت کی زندگی میں نہیں جائے گا۔ مال بھی ادھر رہ گیا، جسم بھی پیچھے رہ گیا، مقام و منصب بھی پیچھے رہ گیا، یہ سارا کیا رہ گیا؟ پیچھے رہ گیا۔ اب آخرت میں کون سا ہسارا جائے گا؟ وہ ہسارا جائے گا ایمانیات کا ہسارا۔ اگر دنیا میں اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، عبادت نہیں کی، اطاعت نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی نہیں مانی، تو یہ ہسارا ہمارا دنیا میں بھی برقرار رہا، آخرت میں بھی برقرار رہا۔ دنیا میں بھی برقرار رہا، آخرت میں بھی برقرار رہا۔ تو انسان کا پھر اصل ہسارا کون سا ہے؟ ایمان کا۔ اصل ہسارا کون سا ہے؟ ایمان کا۔ ایمان کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کا، یہ انسان کا اصل ہسارا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔
فرمایا جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے وہ واضح خسارے میں چلا گیا، وہ واضح خسارے میں چلا گیا۔ اور حضور کے ساتھ تعلق کو ذکر کیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے کتاب کو وہ میرے مصطفیٰ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، یہ لوگ ہیں انہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا، وہ مومن نہیں ہوتے، وہ مومن نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا انہوں نے جانی اپنے آپ کو دائمی خسارے میں ڈال دیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعراض کرنا، انحراف کرنا، ذکر کے انحراف کرنا، یہ انسان کا اصل خسارہ ہے۔ باقی مادی ظاہری خسارے انسان کے عارضی خسارے ہیں۔ اب کیسے اس خسارے سے نکل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں پروگرام بھی دیا ہے، وہ ہمیں پروگرام بھی دیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔